الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نوشتہ ہدایت کو نازل فرمایا۔ جو ہم سب کے لیے ہدایت ہے، راحت ہے۔ قرآن مجید رحمت ہے، قرآن مجید برکت کا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید علم و عمل کے لیے بہترین نوشتہ ہدایت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، جن کو یہ حکم ہوا 40 سال کی عمر میں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے کہ قرآن ہوا کلام اللہ، جس کو آج آپ سننے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، نہ کہ اللہ کی مخلوق۔ دنیا میں ساری مخلوقات ہیں، کلام اللہ اللہ کی صفت ہے۔ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے کائنات کے امام، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کیا ہے۔ المتعبد بتلاوتی، قرآن مجید کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، کثرت کے ساتھ تلاوت کی جانے والی کتاب، بہت زیادہ تکرار کے ساتھ جس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اگر آپ ریسرچ کر لیں تو آپ کو دنیا میں ہر کونے پر قرآن مجید کی اس وقت تلاوت ہوتی نظر آئے گی۔ 2 کروڑ سے زائد حفاظ تمہیں نظر آئیں گے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور اسلاف، اولیاء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام کی لائن لگی ہے۔ اس کا تلاوت کرنا عبادت ٹھہرا ہے۔ تو آج ہم اس مختصر ملاقات میں ایک ہی بات پر بات کریں گے کہ تلاوت کیجئے، کیونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے گہرا ہے، اور رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اسے شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو آئیڈیل، جو پیشوا اور رہنما دیے ہیں، وہ امام المرسلین، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے ہیں۔ 40 سال کی عمر ہے، وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پیغمبر ذرا پڑھ لیجئے، قرات کیجئے۔ اللہ کس بات کے نام سے شروع کرنا ہے؟ کہا اللہ کے نام سے تلاوت کا آغاز کیجئے۔
اس رب کے نام سے تلاوت کا آغاز کیجئے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی محبوب خدا کو پیدا کرنے والا خالق ہے، اور کائنات میں افضل البشر سید البشر ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ پڑھیے، اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پیدا بھی ایک لوتھڑے سے کیا ہے، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، تلاوت اس رب کے قرآن کی کیجئے جو تمہیں عزتیں دینے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات ایسی ہے جس نے تجھے قلم کا علم سکھایا ہے۔ الرحمن، سورہ الرحمن ہے۔ علم القرآن، اللہ بڑا مہربان ہے، مالک اتنا مہربان ہے، یہ ساری اس کی مہربانیاں ہیں۔ آپ کو قرآن سکھایا ہے، انسان بنایا ہے، بیان سکھایا ہے، بیان کیسے کرنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، آداب بولنے چلنے سے کے سکھائے، جینے کا طریقہ سکھایا۔ تو پھر اس ہستی نے قرآن پڑھا جیسے پڑھنے کا حق تھا۔ اللہ ایسے ہی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ فرمایا کرتے تھے لوگوں، زینوا القرآن باصواتہم، قرآن مجید کو زینت دیا کرو، خوبصورت آواز میں پڑھا کرو۔ جیسے اللہ نے آپ کو خوبصورت چہرے دیے نا، خوبصورت چہرے دیے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت زندگی دی ہے، اس نے قرآن کو سب سے خوبصورت، حسین و جمیل بنایا ہے۔ یہ اس کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے، اور اس کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرو، اس کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے نا، وہ ڈھکا چھپا معاشرہ نہیں تھا، وہ بہت آگے نکلا ہوا معاشرہ تھا۔ لیکن کہا لوگو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر احسان کیا ہے، نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر احسان کیا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے ان کو زبان تلاوت قرآن والی دی تھی، اللہ نے ان کو آنکھیں قرآن دیکھنے والی دی تھی، اللہ نے انہیں کان جو دیے تھے وہ قرآن سننے والے تھے، وہ کانوں سے قرآن کے سماعت کا کام لیا کرتے، آنکھوں سے قرآن کی تلاوت دیکھنے کا کام لیا کرتے تاکہ قرآن کی زیارت ہو جائے، اور زبان سے قرآن کو پڑھا کرتے۔ یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کو پڑھ پڑھ کر قرآن مجید کی آیات ایماندار بنا دیا، حیادار بنا دیا۔ اور گیا گزرا جو معاشرہ تھا، تلاوت قرآن کر کے ایسا انقلاب پیدا کیا، جو ڈاکو تھے وہ رہبر بن گئے، جو چور تھے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا اثر ہوا، سننے والا قرآن محبوب خدا کی زبان سے سنے، کہے یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، یا کسی کاہن جادوگر کا کلام لگتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا، کائنات کا سردار پڑھ رہا تھا، کائنات کا امام پڑھ رہا تھا، امام الانبیاء پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر کہتے میں قرآن کو سن رہا تھا، بڑے بڑے میں نے نمبرداروں کو دیکھا، بڑے بڑے رؤساء اور سرداروں کو دیکھا، وہ بھی کان لگا کر قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کرتے تھے، اور جب جس پر قرآن اثر کرتا وہ مسلمان ہو جاتا، وہ ایماندار بن جاتا، وہ حیادار بن جاتا، آپ کے تلامذہ میں شریک ہو جاتے۔ کہتے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ ہوا کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جس کی تم تلاوت کر رہے ہو۔ قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وما هو بقول کاہن، یہ سورہ حاقہ 29واں پارہ
رہا ہے یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، جو سنتا ہے وہ ان کا دیوانہ بن جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ ان کے زانوہ تلمس طے کرتا ہے، ان کی شاگردی اختیار کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ سارے کون قبیلے کو چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، عمارتوں کو چھوڑتا ہے، شہرتوں کو چھوڑتا ہے، صدارتوں وزارتوں کو چھوڑتا ہے، وہ محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ کہا یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے کہ تم پر یہ جادو اثر کر گیا، یہ قرآن مجید کا اثر ہے جو اللہ رب العزت نے زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا ہوا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، او لوگو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ محبوب نے پھر پڑھا قرآن، حکم ہوتا ہے، محبوب سورہ عنکبوت ہے، 21واں پارہ آغاز ہے، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، آپ اپنے رب کی قرآن کی تلاوت تو کیجئے۔ ذرا پتہ چلا کہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ خود کہتا ہے میرے محبوب تم تلاوت کرو، آپ تلاوت کریں گے مجھے محبوب لگیں گے، میں آپ اپنی نوازشات کی، اپنی برکات کی، اپنی رحمتوں کی آپ پر بارشیں کر دوں گا۔ محبوب قرآن پڑھتے، اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، او محبوب پیغمبر آپ تلاوت کیجئے۔ کہیں اللہ فرمائے سورہ کہف میں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب کو تلاوت کیجئے۔ پتہ چلا کہ رب نے یہ حکم دیا ہے، جو آج تلاوت کرتا ہے، جس طرح روزہ رکھتا ہے یہ رب کا حکم مان کر، جس طرح نماز پڑھتا ہے رب کا حکم مان کر، جس طرح زکوٰۃ دیتا ہے رب کا حکم مان کر، صدقہ خیرات دیتا ہے رب کا حکم مان کر، اور لوگوں تلاوت کرنا بھی رب کا حکم ہے۔ جو تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اطاعت الہی کے ثمر سے نوازتے ہیں کہ وہ کائنات میں اطاعت کرتا ہے تو اپنے رب کی کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے، کہنا مان رہا ہے، غلامی کا حق ادا کر رہا ہے، تو جناب محمد الرسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہی کیا ہے، صرف تلاوت قرآن کو کیا ہے۔ سورۃ الجمعہ اس کی آیات کو پڑھ لیجئے، سورہ آل عمران اس پر ذرا غور کر لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کو قیام میں، نماز میں، کبھی آپ لوگوں کے مجمع میں، کبھی آپ ممبر و محراب پر لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت سنا رہے ہیں، کبھی میدان بدر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، کہیں میدان احد میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کہیں مکہ کی وادیوں میں قرآن مجید کی تلاوت گونجتی ہے۔ کرنے والے سب سے اچھے معزز قاری جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ میری قوم کے نوجوانوں کو اس قاری کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا، اللہ ان کو تلاوت قرآن کرنے والا بنا، اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں زبانیں وہ دے جو تیرا بولنے والی ہوں، انہیں کان وہ عطا کر جو تیرا تلاوت قرآن کو غور سے سننے والے ہوں، اللہ انہیں آنکھیں وہ عطا کر جو قرآن کی زیارت کرنے والی ہوں، دلوں کے کفل، دلوں کے زنگ اتارے تو قرآن اتارے، دلوں کی بیماریوں کا علاج بنائے تو قرآن، روح کی غذا بن جائے تو قرآن۔ حضرات محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایک حرف کے بدلے میں نیکیاں ملیں تو پھر اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کیجئے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جس نے قرآن مجید کو نازل کیا، پڑھنے والے نے حق ادا کیا، اتنا پڑھتے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے، اتنا روتے کہ سینہ اطہر سے ہنڈیا کے کھولنے کی جیسے آواز آتی ہے، خشیت الہی سے جسم کپ کپا جاتا۔ محبوب خدا اتنا روتے، پڑھتے جاتے اللہ کو بالآخر یہ کہنا پڑا، یا ایھا المزمل، او مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب پیغمبر،
کیونکہ آپ کو یہ القابات اللہ نے دیے ہیں. کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، نام لے کر رب نے پکارا نہیں. کہا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑا ہونا ہی ہے تو تھوڑا سا رات کو کھڑا ہوا کر. نصفہ او انقص منہ قلیلا، ساری رات رب کے سامنے قیام میں کھڑے ہوتے ہو. نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ کھڑا ہو جایا کر، رات کے آدھے حصے میں قیام کیا کرو، یا رات کے آدھے حصے سے کم قیام کیا کرو. محبوب پیغمبر قرآن کو پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا. محبوب پیغمبر پھر قرآن مجید کو ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا. اللہ ہمیں بھی قرآن کا معنی، مفہوم، تدبر، تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے، محبوب خدا کے پڑھنے کا انداز کچھ اور تھا. سیرت یہ ہے، اسوہ یہ ہے، پیغام یہ ہے. تلاوت کرنی ہے تو محبوب پیغمبر کے کائنات کے طریقے کے مطابق کرنی ہے. جس طرح کائنات کا محبوب تلاوت کیا کرتا تھا ویسے ہی تلاوت کیجیے. فائدہ کیا ہوگا؟ کہا المتعبد بتلاوتی، تلاوت کرنے والا اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے. معلم ہو یا متعلم ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، کائنات کے عظیم لیڈر ہوا کرتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کرواتے ہیں. خیرکم، دنیا کا کوئی بندہ بہترین نہیں کہا، کائنات کے امام نے کہا سب سے بہترین بندہ وہ ہے، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو تلاوت قرآن کرے، قرآن مجید کی تدریس کرے، قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. آپ بھی چاہتے نا کہ ہمارا اچھے بندوں کی صف میں ہمارا نام شامل ہو جائے. بہترین کون ہیں؟ تو پھر جواب کیا آنا چاہیے؟ بہترین وہ ہے جس کو کائنات کے امام نے بہترین کہا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ قاری قرآن، تلاوت قرآن کرنے والا ہے. اتنا معزز ہے کہ آپ اندازہ لگائیے. کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ماہر قرآن، قاری قرآن، تلاوت قرآن کرنے والے کو کرام البررہ، جو معزز ترین فرشتے ہوں گے، جس میں جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام، برگزیدہ معزز، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی صف میں اگر کھڑا کرے گا تو تلاوت قرآن کرنے والے کو کھڑا فرمائے گا. اس سے بڑا اور شرف کیا چاہیے؟ کہا ابھی اس کو جنت میں داخلہ ملنے والا ہے. تلاوت قرآن کرنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ ملا. اور اللہ کہیں او قاری، او قرآن پڑھنے والے، کثرت سے تلاوت کرنے والے، کیا کر؟ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو یہ بات کہی جائے گی، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آج بھی ویسے ہی تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا. رمضان آتا، تیرے معمولات زندگی میں قرآن شامل ہو جاتا، تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا. آج پڑھتا جا اور جنت کے سیڑھیوں اور مقامات پر چڑھتا جا. جہاں سورہ الناس کی سین آئے گی وہاں تیرا آخری مقام ہوگا. پتہ چلا دنیا میں سب سے زیادہ معزز قاری قرآن ہے، تلاوت قرآن کرنے والا ہے. چاہے وہ ناظرہ پڑھتا ہے، چاہے وہ حفظ کرتا ہے، چاہے وہ تجوید پڑھانے والا ہے، چاہے وہ قرات کرنے والا ہے، نمازوں میں پڑھاتا ہے یا غیر نمازوں میں پڑھتا ہے، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے والا دنیا میں جس طرح پڑھتا ہے وہیں جنت میں بھی اللہ رب العزت اس کی ڈیوٹیاں لگائیں گے. اے قاری قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا. اللہ ہمارا ان خوش نصیبوں میں نام شامل فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، کچھ خاص بندے
اللہ خاص الخاص کون ہیں؟ کہا یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں نا، جو مسجد کی رونق بنے ہوئے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، الماریوں سے قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، کہا یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان للہ من اہلین الناس، اللہ کے خاص بندوں میں سے خاص بندے کون ہیں؟ کہا ہم اہل القرآن، یہ قرآن والے ہیں۔ وَأَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّةُ، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور انہیں خاص پروٹوکول سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو روزانہ کی بنیاد پر 100 آیات تلاوت کرو۔ کہا تم کبھی بھی غافل نہیں لکھے جاؤ گے۔ وہ بندہ غافل ہے جو قرآن مجید کو دیکھتا نہیں، قرآن مجید کو پڑھتا نہیں، قرآن مجید کو سنتا نہیں، وہ غافل ہو گیا ہے۔ اور کہا تم کبھی بھی غافل نہیں لکھے جاؤ گے اگر تم 100 آیات پڑھتے ہو، 200 آیات سے زائد گزر جاتے ہو تو قانتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تلاوت قرآن کرتے چلے جاتے ہو، اتنی کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن آپ کی سفارش کرے گا آپ کی محبت میں آ کر، کیونکہ قرآن کبھی تیرے خلاف گواہی دے گا یا پھر تیرے حق میں گواہی دے گا۔ یہ بڑا اچھا وکیل ہے، اس وکیل کا خیال رکھنا۔ اگر چاہتے ہو نا ذرا اچھی کرے، سفارش کرے اور ہماری سفارش کروا کے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کروا دے، تو کہا پھر روزہ رکھنا، کیونکہ قرآن اور روزے کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ الصیام والقرآن، یہ روزہ یہ قرآن یشفعان للعبد، اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے رکھنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ نے انہیں سفارش کا حق دیا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن دیا ہے۔ قرآن روزہ کہتا ہے ای رب منعتہ اطعام، اے میرے اللہ میں نے اس کو منع کیا ہے۔ یہ روزہ ہے نا، بندہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ ہی بندہ کسی شہوت کے قریب جاتا ہے، کوئی برا فعل نہیں کرتا۔ اللہ میں نے اسے روکے رکھا ہے شہوات سے، کھانے سے، مشروبات سے، سارا دن یہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ فشفعنی فی، 60 سالہ روزے رکھے، کسی نے 80 سال روزے رکھے، کسی نے 30 سال، اپنے اپنے مقدر اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا۔ کہا اللہ میرے روزوں کو قبول کر لے، میری سفارش قبول کر لے۔ اللہ سفارش کو قبول فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ قرآن آئے گا وَيَقُولُ الْقُرْآن، قرآن کہے گا مَنَعَتُهُ النَّوْمُ، اللہ میں نے اسے منع کیا رکھا، روکے رکھا، اللیل، رات کے وقت، اور یہ قیام کرتا رہا، کیونکہ تیرے نبی نے فرمایا تھا من قام رمضانا و ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو قیام کرتا ہے قیام اللیل، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ نیکی کی غرض سے یہ قیام کرتا ہے، تلاوت قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، یہ تلاوت والا عمل کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو یہ روزہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ یہ قیام کرتا رہا، فشفعنی فی، میری سفارش کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے انسان کو اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ بتا دوں ذرا وہ کون سی صورت ہے جو جرح کرنے والی ہے؟ یہ سورۃ الملک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، جس کی 30 آیات ہیں۔ پورے قرآن کی 6666 آیات ہیں، پورے قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں 30 پاروں میں یہ صورت اپنا مقام الگ رکھتی ہے۔ کہا 30 آیات ہیں اس کی، یہ 30 آیات والی صورت شفاعت لرجل، آدمی کے حق میں جرح کرے گی، سفارش کرے گی، حتی غفر لہ، اتنی جرح کرتی ہے اللہ یہ مجھے روزانہ پڑھ کے سوتا تھا،
اور تیرے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی تھی، جو سورہ ملک کو ڈیلی پڑھتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، حشر کے ہولناک خوفناک مناظر سے بچاتی ہے۔ اللہ اس کو جنت میں داخلہ چاہیے۔ حتی غفر لہ، محبوب پیغمبر فرماتے اتنی جرا کرنے والی یہ صورت اللہ کے ہاں سفارش کر رہی ہے، اور یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، جس صورت کا نام سورہ ملک ہے۔ کہا اس کو اتنی دیر تک ساتھ رہتی ہے جتنی دیر تک اللہ اس کی معافی نہیں کر دیتے، اسے بخش نہیں دیتے، اسے جنت میں داخلہ نہیں دے دیتے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کس کو؟ سورۃ الملک کو۔ ذرا وفا کیجئے، وفا کرنے والے وہ ادھر اب نہیں ہیں، وفا کرنے والے وہ گزر گئے ہیں۔ بڑی وفا تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، کہ کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی قوموں کی تقدیر دیکھی۔ وہ اپنی قوموں کے جو تقدیریں تھے وہ قرآن کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے بدلتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر لانے کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ تلاوت قرآن انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ انہیں برکت کی ضرورت ہوتی وہ تلاوت کرتے، انہیں رحمت کی ضرورت ہوتی وہ تلاوت کرتے، انہیں اولاد کی ضرورت ہوتی وہ تلاوت کرتے۔ وہ کسی مسئلے میں پھنس جاتے تو وہ رجوع اللہ کلام اللہ کی طرف کرتے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا وہ قرآن کی طرف بھاگتے، دائیں بائیں ایرے گہرے کے پاس نہیں جاتے تھے، کیونکہ سب سے بہترین حتمی فیصلے جو اللہ نے کیے ہیں وہ اپنے قرآن میں کیے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے کیے ہیں۔ اور اہل سنہ اہل جماعہ اہل حدیث کا عقیدہ اور منہج بھی یہی ہے کہ جب بھی تجھے ضرورت پڑے زندگی کے کسی کونے میں، کسی شعبے میں، تو قرآن کی طرف رجوع کر، قرآن تجھے بلا رہا ہے تو آ تلاوت کر، قرآن تجھے بلا رہا ہے عمل کرنے کے لیے، آپ مجھے دیکھ کر عمل کر، قرآن تجھے بلا رہا ہے جنت کی طرف، قرآن تجھے بچا رہا ہے جہنم سے۔ پتہ چلا قرآن پڑھنے والے وہ اسلاف تھے، جب بھی انہیں ضرورت پڑتی تو جناب محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ کہا میں چاہتا ہوں من قرأ قل هو اللہ احد، جو ایک دفعہ پڑھ لینا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ چھوٹی سی ننھی سی صورت ہے، اللہ رب العزت کو اتنی محبوب لگتی ہے، اس کی محبت کے بدلے میں اللہ جنتیں عطا کرتے ہیں، اس کی محبت کے بدلے میں اللہ تمہیں توحید عطا کرتے ہیں، اس کی محبت کے بدلے میں اللہ تجھے شرک سے بچا لیتے ہیں، اس کی محبت کی بدلے میں بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ جنت میں ایک جنتی محل تیار کرتے ہیں۔ یہ جو پڑھ رہا ہے نا قل هو اللہ احد، اس کو کچھ نہیں آتا سوائے قل هو اللہ احد کے، یہ قیام میں کھڑا پڑھی جا رہا ہے، بار بار ہزار بار پڑھی جا رہا ہے۔ کہا اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں جنتی محل عطا فرمائیں گے۔ محترم سامعین، جو اس کو 3 دفعہ پڑھ لے تو کیا فائدہ ملے گا؟ تعدل ثلث القرآن، اللہ رب العزت اس کو 10 پاروں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائیں گے۔ بھائیوں، قرآن مجید رمضان میں پڑھنا اندازہ آپ لگا لیجئے گا، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 لفظ ہیں، 190 عام دنوں میں اجر ملتا ہے، لیکن جب آپ رمضان المبارک کے مہینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو 1318 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ کو اللہ رب العزت 10 نیکیاں اور رمضان میں 70 گنا اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ آج پڑھی ہے سورۃ الکہف، آج جمعہ کا دن ہے، معمولات زندگی میں یہ عمل بنا لو، جب بھی جمعہ کا دن ہو رسول کی سنت ہے آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے، آپ پڑھا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن میں یہ معمول شامل کرو کہ جب بھی جمعہ کا دن ہو، یہ سنت ہے میرے نبی کی، ہم سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ کہا تم سورۃ الکہف کی تلاوت فرما لو،
اللہ رب العزت آئندہ جمعے تک آپ کے سینے کو نور کی روشنی سے بھر دے گا۔ یعنی دل سے قدورتیں، بغض، عداوتیں، نفرتیں جو اندھیر ڈال رکھا ہے نا اس اندھیر نگری میں، دل کالے سیاہ ہو چکے ہیں، ان دلوں کو پالش کرنا چاہتے ہو، چمکانا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ ہماری قبر میں لائٹیں لگ جائیں، چاہتے ہو کہ جنت میں بڑے بڑے بلب اور بڑے بڑے ظروف لگیں اور ہم اس کی روشنی میں آگے چلتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ کہا پھر کہف کو پڑھا کرو، اللہ فتنہ دجال سے بھی بچا لیتا ہے اور انسان کے سینے کو آئندہ جمعہ تک کے لیے روشن بھی فرما دیتا ہے۔ الذین آتیناہ الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یہ آخری بات ہے لوگو، حق کے تلاوت میں یہ بات شامل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کرو جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور تم اہل ایمان ہو، اگر تم اس بات سے پھر جاتے ہو تو تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 121 ہے۔ حق کے تلاوت میں یہ بات شامل ہے کہ قرآن پر مکمل ایمان رکھا جائے، جو اللہ نے بات کہی اس کو کلام اللہ سمجھ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو وحی الہی نازل ہوئی اس پر ایمان رکھا جائے، مکمل طور پر اعتماد کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر اس میں تحریف نہ کی جائے۔ تیسرے نمبر پر اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید کو کھولا جائے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید کو کھولو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی شادی کو آج 60 سال ہو چکے ہیں، قرآن مجید ایک بار بھی نہیں کھولا، گھر میں الماریوں میں پڑا ہے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ بھی قرآن مجید کا حکم ہے، جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو قرآن آنکھیں کھولتا ہے کہ لوگوں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے خرچ کرو۔ رسول اکرم جہاں تلاوت قرآن میں کثرت کیا کرتے تھے، وہاں رمضان کے مہینے میں، سخاوت کے مہینے میں کثرت سے سخاوت بھی کیا کرتے۔ دیکھو یہ سابقہ جو رمضان گزرا ہے، وہ اس میں جو ہم نے روزے رکھے تھے وہ اس رمضان کا اجر ہم نے لے لیا ہے، اور اب دوسرا رمضان آ گیا ہے، ہم اس میں الگ اجر لے رہے ہیں۔ اللہ مزید اجر لینے کی توفیق دے۔ سابقہ رمضان میں میں نے حسب وعدہ آپ سے یہ بات کی تھی کہ میں نے ایک آپ کی لسٹ جاری کرنی ہے الحمدللہ، جس میں 5 لاکھ روپے بھائی سہیل صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی امانت ہمارے پاس تھی، اور اسی طرح 3 لاکھ روپے حاجی امین فیملی کی طرف سے، اور حاجی موسیٰ صاحب نے تو ماشاءاللہ کمال ہی کر دیا، 4 لاکھ ایک دفعہ دیا، بیٹے نے 50,000 مسز کی طرف سے دیا، پھر 35,000 روپیہ جمع کروایا۔ یہ بھی ایک لسٹ میں آپ کا نام شامل ہے۔ بہت سارے بڑے محسنین معامنین جن کا نام ابھی میں لوں تو کافی سارا ٹائم بیت جائے گا۔ محترم مقصود احمد بھٹی صاحب 1 لاکھ روپے ان کا امانت تھا۔ حاجی نذیر صاحب برادر الیکٹرک سٹور والے 2 لاکھ روپے ان کا امانت تھا جو انہوں نے جمع کروایا سابقہ رمضان میں۔ جوید سمارٹ صاحب والے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ مسجد کی توسیع کے لیے جمع کروایا تھا، اور اسی طرح حاجی محمد اقبال صاحب، حکیم محمد اقبال کی طرف سے 50,000 روپے، حکیم محمد اشرف صاحب کی طرف سے 50,000 روپے۔ بہترین معامنین ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اللہ ان کا عمل اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ یہ ایک رقم جو ہم نے جمع کی تھی 33 لاکھ روپے تک پہنچی الحمدللہ، جو ہم نے ریکور کی، وصول کی ان سے، اور 2 ساتھی رہ گئے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا ابھی تک دیے نہیں، انشاءاللہ وہ بھی رمضان کے اندر دوبارہ جمع کروائیں گے۔ 80 لاکھ روپے کا الحمدللہ آپ کیا یہ جو امانت رقم تھی ہم نے یہ جمع کروائی ہے 33 لاکھ روپے۔ 47 لاکھ روپے ہم نے اس رمضان میں یہ ان سے وعدہ کیا، ایسے ہی حاجی صاحب 80 لاکھ کا یہ معاہدہ ہو رہا ہے،
33 लाख जमा करवा दी है और 47 लाख बकाया वाजिबुल अदा है। तो कर्ज़ होता है, कर्ज़ और जो होता है वो फ़र्ज़ होता है। तो ये अल्लाह के घर का कर्ज़ है, पहल कीजिएगा। मैंने 2 जुमा पहले कहा था, गुजारिश की थी कि अल्लाह के घर के कर्ज़ के लिए अपना अपना ज़हन पेश कीजिए। जिस तरह पहले आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाया है, 33 लाख तक आपने ये रकम जमा करवाई और आपकी मन वान 1-1 रुपया आपका अमानत अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। और इस रमज़ान में 47 लाख रुपया देना है, यानी 80 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। और अल्लाह का ख़जाना इतना वसी है, उसके सामने कोई रकम नहीं है। यानी अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। तो सबसे पहले कौन इस मजमे में खड़ा होता है और कहता है कि मेरी तरफ से 10 लाख? ये देखें ना, बंदे सारे पीछे खड़े हैं, जगह तोसी की ज़रूरत है या नहीं है? 1 लाख रुपए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 1 लाख रुपए हाजी मोहतरम मकसूद अहमद भट्टी साहब ने मस्जिद की तोसी के लिए, पहले भी इनका 1 लाख जमा था और 1 लाख और इंशाल्लाह इन्होंने वादा किया है और इस रमज़ान में जमा करवाएंगे। जी दूसरा साथी कोई माशाल्लाह हाजी सदीक साहब की तरफ से माशाल्लाह 1 लाख रुपए, पहले भी इनका 1 लाख है और 1 लाख इन्होंने और मिला दिया माशाल्लाह। जी माशाल्लाह हाजी मूसा साहब की तरफ से 2 लाख रुपए, कितना हो गया जी? 4। कितना हो गया है? 4 माशाल्लाह। जी हकीम मोहम्मद इकबाल साहब की तरफ से 50,000 रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान हो रहा है। अल्लाह ताला इनका पहले वाला भी 50 कबूल फरमाए और इस 50 को भी 50 लाख बना दे। कितना हो गया जी? 4.5 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। जी जो 2 लाख रुपए पहले माशाल्लाह 5 लाख रुपए का ऐलान किया था भाई सुहेल ने और अल्हम्दुलिल्लाह जमा करवाए और उनकी ये रकम लगी। अब फिर इशारा कर रहे हैं करी सब 2 लाख रुपए। कितना हो गया? 4 और 2 6 और 6.5 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये दर्ज हो रहा है सारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये रिकॉर्ड हमारे पास जमा हो रहा है। और आपकी ये लिस्ट जो बाहर लगी हुई ना, जिन्होंने 200 रुपये भी जमा करवाया है इधर नाम लिखवा कर, उनका लिस्ट में नाम शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना हो गया जी? 6.5 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्लाट के पैसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं, यानी 40 लाख रुपए का एक प्लाट है तो 33 दिया, यानी एक प्लाट से बढ़ गया दूसरे का आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सामने वाला जो तैयार शुदा ये कोठी बनी हुई है ना, ये एक प्लाट नहीं बल्कि 2 प्लाट हैं जो तैयार हैं इस वक्त, ये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तोसी के लिए लिए हैं। 6.5 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ऐलानात किए हैं, अल्लाह इनका कबूल फ़रमाए। आइंदा जुमा जो आ रहा है ना, ये कारी अयूब अजीज़ी साहब का है, वो मरकज़ रियाजुल जन्ना की तरफ से आते हैं। आपने उनका जो फ़ंड है जो उशर ज़कात और सदक़ात की मद में उनको देना है। और जो मस्जिद का है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मस्जिद में ही आइंदा जुमा जमा करवा देना है। कोई और साथी मजमे में बैठा मुझे नज़र आए जी माशाल्लाह। चलो इस तरह करते हैं माशाल्लाह। हाजी अमीन फैमिली साहब, हाजी अमीन फैमिली की तरफ से, हाजी बशीर साहब की तरफ से, इमरान शरीफ साहब की तरफ से 1 लाख रुपए का और ऐलान हो गया है। पहले इनका 3 था, एक और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, 6.5 और 1 7.5 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यही मैं चाहता था कि आप बढ़ चढ़ कर तामन करें और आपने किया इंशाल्लाह। बाकी अभी 3 जुमे हमारे पास बाकी हैं, आप जहन बनाएं। ये जो मजमे में बैठे हुए हैं ना, मेरे सुमैत माशा 20,000 रुपये उस्मान भाई ने माशाल्लाह ये वादा किया है। 7,70,000 रुपये हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। 20,000 रुपये उस्मान भाई की तरफ से जो अली आटोज़ वाले हैं उन्होंने ऐलान किया है। इस तरह इंशाल्लाह ये काफ़िले के साथ लोग मिलते जाएंगे। और हाजी साहब ने माशाल्लाह 20,000 नाम, हाँ जी हाजी फैज़ अहमद की तरफ से माशाल्लाह 20,000 रुपये का ऐलान, अल्लाह कबूल फरमाए जी माशाल्लाह। ये 8 को बात लग गई, इरादा तो था 10 तक आप पहुँचेंगे। 5 माशाल्लाह मोहम्मद मास्टर मोहम्मद अकरम साहब की तरफ से 5,000 रुपये जी, अल्लाह कबूल फरमाए जी माशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह जुमा के बाद आप नाम दर्ज करवा दीजिए। ये जो बैठे हुए हैं ना, 5,000 रुपये जी हाजी साहब की तरफ से, हाजी शौकत जरगर साहब की तरफ से 5,000 रुपये इंशाल्लाह ये आइंदा जुमे तक जमा करवा देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए जी।
ماشاءاللہ حاجی بشیر صاحب کی طرف سے، بشیر احمد جوہیہ صاحب کی طرف سے اللہ ان کی محبتیں قبول فرمائے، یہ 2000 روپیہ نقد ہی دے دیا ہے۔ تو یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے 1,000 2,000 بلکہ 500 روپے بھی 200 روپے بھی آپ اگر دینا چاہیں نا تو یہ آپ کا امانت ہے، ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ 10,000 روپے فوجی ولی محمد صاحب کی طرف سے، ماشاءاللہ 8 ہو گیا جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ چلو 2 انشاءاللہ یہ مجمع میں پھر کوئی نہ کوئی ساتھی انشاءاللہ آ جائے گا، 10 کو پہنچ جائیں گے اس جمعہ۔ اگلے جمعہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی بندہ ایسا پیدا کرے گا، اور اگلے جمعے تک مجھے امید ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس مسجد کی توسیع کے لیے یہ جو بڑی رقم آ رہی ہے نا نظر، 5,000 روپے جی ماشاءاللہ، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی قبول فرمائے۔ تو یہ بڑی رقم جو ہے اس کو چھوٹی کر دے، اور اپنی غیبی خزانوں سے اللہ کوئی ایسے بندے اور اسباب پیدا فرما کہ تیسرے جمعے انشاءاللہ اس مسجد کی توسیع کے لیے جو خواتین اب اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، بزرگ خواتین ادھر بیٹھی، بندے بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔